بہت اہم چیزیں ہیں جس پہ آج بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مذمت بھی ہے، وہ میں کروں گا، وہ ضروری کروں گا، چینل کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ چینل کا نام لے کے جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ نامناسب ہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے لیے جو ایشوز اس وقت سر فہرست ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ناحق قید ہیں، 700 سے زائد دن ہو گئے ہیں، وہ اور ان کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے مس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، امتیازی سلوک کے حوالے سے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد، پاکستان کے سب سے بڑے قائد، سیاسی قائد عمران خان صاحب کو عدالتی حکم کے باوجود آپ نے اخبارات بند کی ہوئی ہے، گو کہ یہ ہر قیدی کا حق ہے، اس کے لیے عدالتی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن، اڈیالہ کو چلانے والے اور ان کی چلانے والی حکومت جو ہے، ان کے احکامات کے تحت جو ایک عام قیدی کے حقوق ہیں، ہم بارہا آپ ہی دوستوں کے تھرو پاکستانی عوام اور دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں اور استفسار کرتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے بنیادی قیدیوں کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ بینگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، جو ان کے جو حقوق جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں، انہوں نے آج تک وہ کلیم نہیں کیے۔ جو پٹیشنز بھی عدالتوں میں ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی ورڈنگ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم ایک قیدی کے حقوق مانگتے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ کتابیں بند کی گئی ہیں، کتابیں جو پچھلی کتابیں، اس دفعہ جو کتابیں خان صاحب کو ہم نے دینی تھی وہ تو دور کی بات، جو پچھلی دفعہ کتابیں بھی تھیں وہ بھی اس دفعہ اڈیالہ سے واپس آ گئی ہیں۔ خان صاحب کو اخبارات کی ایکسس جو ہے وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ختم کی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی پتہ نہ ہو کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایونٹس کیا ہیں۔ آئسولیشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہی آئسولیشن ہے۔ ان کو ایک ایسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تک جو ہے انہیں باہر نہیں نکالتے، انہیں دن کی روشنی نہیں وہ کرتے، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ باہر نکال لیتے ہیں اور وہ باقی جو ہے وہ 22 گھنٹے جو ہے ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ان کے دوستوں سے بند ہیں، رفقا سے، سیاسی رفقا سے۔ ان کی ملاقاتیں جو ہیں، ایک آدمی جس پہ 200 سے زائد بوگس مقدمات ہیں، 200 سے زائد بوگس مقدمات، آپ ظلم دیکھیں کہ اس آدمی کو اس کے وکلا تک ایکسس نہیں ہے۔ 6 کا الاؤ کیا ہوا ہے، مطلب 200 میں اگر ہم ایک وکیل بھی اپوائنٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 200 وکیل کا ملنا ضروری ہے، اور یہ تو قانون کے اندر ہے۔ مگر کیونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے، اس حوالے سے ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا، اور درجن سے زائد کی پٹیشنز ایسی موجود ہیں جس میں ہائی کورٹس، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، جس میں ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں۔ ان فیصلوں کی تک پہنچنے کے لیے جیلر تک خود آ کے کئی دفعہ ہائی کورٹ میں، آپ دوستوں کو پتہ ہے جو بیٹ کرتے ہوں گی کورٹ کی، وہ بھی وہاں پہ پیش ہوتے رہے ہیں اور آ کے بتاتے رہے کہ جی نہیں آ جاؤ، تسی بھیج دیو، لسٹ دے چھڑو۔ یہ جو میکنزم ڈیولپ ہے، یہ 6 لوگوں والا، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کورٹ کی سرپرستی میں ہوا ہے، ورنہ کوئی 6 کا فگر شگر کسی قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ سابقہ وزرائے اعظم کو دیکھ لیں، یہ جو جعلی مینڈیٹ والی جو پارٹی ہے، اس کا جو ایک وزیر اعظم وہاں پہ اڈیالہ میں رہا، اس کو ملنے کا پیٹرن دیکھیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر آپ وہ کمپیئر کریں تو یہ امتیازی سلوک کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خوف ہے اس حکومت کو، اتنا خوف ہے سیاسی مخالفوں کے کہ عمران خان پتہ نہیں اندر سے کیا کہہ دے گا۔ عمران خان کا جو لفظ ہے، عمران خان کے اشارے سے پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو جائے گا۔ جو پھر اتنا ہی خوف ہے اتنے بڑے لیڈر کا، تو پھر من جاؤ، کیونکہ حقیقتیں جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں چھپ سکتی نا۔ وہ قائد ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، اور تم لوگوں کی اپنی جو پینک اور تم لوگوں کی اپنی جو انیزینس اور جو کریٹ ہوتی ہے فرسٹریشن، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قائد ہے۔ تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عدالتوں سے کہتے ہیں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ہائی کورٹ کی ججز کے فیصلوں کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب حکومت اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ عمران خان کے حقوق تو وہ جتنے انہیں مل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم
قانون کا تماشا بنتے دیکھ رہی ہے، مگر آپ کیا کی عدالتوں کی بے عزتی نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتی احکامات کی انسلٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا یہاں پہ؟ خدا را اس قیدی کے حقوق تو دیکھیں، وہ تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو چٹان کی طرح کھڑا ہے، وہ تو کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے جب تک زندہ ہوں میں وہ قربانی دوں گا، مگر کچھ اپنے ادارے کی عزت حرمت کے لیے آپ کا فرض نہیں بنتا ہے؟ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اور ہم بڑے زور سے بڑے شدید اس میں یہ احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاطر نہیں مگر کم از کم اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی عملداری کے لیے اور اس کی عزت کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ایک قیدی کے حقوق کے حوالے سے جو آپ کی ماتحت عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں۔ ملک کا مذاق بن گیا ہے، ملک کی عدالتوں کا مذاق بن گیا ہے۔ یہ جب ہمارے ججز باہر جاتے ہوں گے، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس حوالے سے جب بیٹھتے ہوں گے تو کیا وہاں سوال نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی؟ کیا انصاف کی اور ملک کی بے عزتی نہیں ہوتی؟ یہ سب ہوتا ہے، مگر بات ہے محسوس کرنے کی۔ ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ جو حکومت آپ کی عدالتوں کی عملداری اور عدالتوں کی بے عزتی کر رہی ہے اسے محسوس کریں، خدا را اسے محسوس کریں۔ برے سے برے حالات میں بھی اگر عدالتیں کام کرتی رہیں تو اقوام کے لیے امید باقی رہ جاتی ہے، اور اسی امید کے اوپر لوگ جدوجہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیصلے آ گئے اور فیصلے 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ نہ صرف یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کے کھانے کے حوالے سے۔ ان کی فیملی کو بھی جب دل کرتا ہے روک لیتے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، علیمہ باجی کو نہیں ملنے دیتے ہیں، باقی 2 بہنوں کو جو ہے وہ ملنے دیتے ہیں۔ پھر جس دن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خبر جو ہے آج روکیں گے تو آج خبر بنے گی اور ہماری کوئی خبر اوپر نیچے ہوگی تو اس دن کہتے ہیں اچھا تجھے جا کے مل لو۔ عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ کسی بھی حوالے سے اس ملک، قوم اور قانون اور انصاف اور عدالتوں کے وقار کے حق میں نہیں ہے۔ تو اپنے وقار کا کچھ خیال کیجئے اور ہمارے قائد تک ان کو جائز ان کے حق کے مطابق ایکسس جو ہے وہ فراہم کیجئے۔ اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور دیکھیں نا یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہے، وہی ردی کے ٹوکری والی بات ہے کہ کیسی شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے جو باقی اسیران وہاں پہ موجود ہیں کوٹ لکھپت کے اندر، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا اور ٹی وی والوں نے سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب ان کو ہاسپٹل میں بھی شفٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا کچھ حیا کر جاؤ۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرایا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ کی یہ ڈاکوؤں کی لیگیسی کو دفن کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے ان سے۔ وہ خواتین اور ایک جرت اور ہمت کا نشان ہے، کینسر سروائیور ہیں، ان کی آپ عمر دیکھیں، ان کا آپ حوصلہ دیکھیں، کیسے مسکراتی ہوئی آتی ہیں ہر تاریخ کے اوپر، اور وہ بیمار ہیں، اور آپ جو ہے ان کو ہاسپٹل ایکسیس نہیں دے رہے، کوئی غیر قانونی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی آپ سے کیا کو آپ کی جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، کیا کو آپ کا اختیار ہے؟ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے۔ میاں محمود الرشید دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں، کیا وائلیشنز نہیں کی جا رہی ہیں؟ اور ظلم یہ ہے، یہ جو ضمانتیں ان کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور یہ میں بالکل آن ریکارڈ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز کو زیادہ اس پہ روشنی ڈلنی چاہیے تھی، نہیں ڈل سکی، کہ اعجاز چودھری صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان جس مقدمے میں ضمانت دیتی ہے، اسی مقدمے میں ان کی جو ہے وہ ضمانتیں وہ کر دی جاتی ہیں، وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کا کوئی نیچر آف پلاٹ کچھ اور تھا یا ان کا کوئی رول اور تھا؟ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ؟ اس سے زیادہ ان کو بھی سب کو 700 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 700 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے۔ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے
جمشید دستی صاحب کی آپ ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں کہ جمشید دستی صاحب کو یہ آرٹیکل 62 سب سیکشن 1D جو ہے اس کے تحت اس پہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 62 1D کے اوپر کسی کو نوٹس کرے اور اس کا وہ فیصلہ کر دے کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر. آر یو دا ون ٹو ڈیسائڈ ہو از آف گڈ کیریکٹر اینڈ ہو از ناٹ آف گڈ کیریکٹر؟ عدالت کے بغیر، عدالت کے علاوہ آپ کیسے ان کی نااہلی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گڈ کیریکٹر کے نہیں ہو اس لیے تم فارغ ہو. وہ جو لکھاں بندہ نے انہوں ووٹ دیتا وہ فارغ ہے سارا کچھ، کیونکہ ایک آدمی نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر. ایسٹس کے حوالے سے پورے پاکستان 859 ایم این ایز ایم پی ایس پلس 93 پلس جو آپ کے سینیٹرز پورے پاکستان کے اندر یہ ممبران پارلیمنٹ ہے، اس میں صرف 2 آدمیوں کو آپ ایسٹ کے اوپر وہ نکال رہے ہیں، دستی کو اور اس کو عمر ایوب کو آپ دے رہے ہیں نوٹس. کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کا ضمیر نہیں خرید سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکے ہیں. تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر انہوں اس طرح کر کے فارغ کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی نے بھی پورا احتجاج کیا ہے، اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے اور ہم اس کو سخت الفاظ میں وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دستی صاحب اور پوری جو لیگل ٹیم ہے ہماری وہ ان سب دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. چترالی صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں. دیکھیں نا، اب یہ آپ مسلم لیگ نون کو، اس پی ڈی ایم، اس ڈاکو جعلی اس حکومت کی پارٹی کو آپ سنگل میجورٹی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی گنتی کر کے بیٹھے ہیں کہ 9 سے 12 کے درمیان آپ ان کے ایم این اے 1 بائی 1 انہوں نے سر لے لو تو سنگل میجورٹی پارٹی ہو جائے گی، تاکہ وہ محتاجی ننو جڑے وہ نال نہ دے اپنے جڑے دوسرے 2 نمبر اہل آئے نے ہمارے لیے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنے یہ مجرم ہے. یہ بھی اتنے بڑے چور ہیں جتنے، دیکھیں جو چور کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی چور ہے اس معاملے میں. ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اور چوراں دی بھی آپس میری گل سمجھ رہے ہو نا جی؟ انہاں دا بھی آپس سلسلہ نہیں چلتا پیا. وہ کہندے نے کہ سائیاں نو کہ بھائی جی مہربانی کرو، اسی جڑے کھل کے فیصلے لینا چاہتے ہیں کہ سانو ہن کلا ڈاکو کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سو یہ ایسے نہیں ہوگا. اس پہ بھرپور ریزسٹنس ہوگی ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ. پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ آن آل دا فورمز جو ہمیں اویلیبل ہیں. اور جو اس وقت ایک اہم ترین ایشو ہے، بس میں نے 1-2 ایشو اور ٹچ کرنے ہیں، ضروری ہے. بڑے دنوں بعد آپ سے کل میں کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر راجہ صاحب کیونکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں اس پہ نہیں آیا. دیکھیں مہنگائی نے جو ہے نا وہ عوام کا باقاعدہ طور پہ وہ سر لے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو 91.96 روپے فی لیٹر، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2018 کی. اور جو ٹوٹل ان کے دور میں جو بھی حالات تھے، آپ کو پتہ ہے حالات وہ اچھے نہیں رہے. بیچ میں کرونا بھی آیا، بیچ میں کارٹلائزیشن بھی ہوئی، بیچ میں یہ ان کمپنیوں نے بہت سے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود کوئی 51 یا 2% کا کوئی پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ ہو سکا. شہباز شریف حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ 2022 تاحال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ 2022 تاحال کے حالات یہ ہیں کہ اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سبسڈی کا خاتمہ، اور جو انہوں نے سبسڈی کے خاتمے کیے اس سے جولائی 2022 میں یہ 230 روپے کے اوپر پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی؟ کہاں 149 اور کہاں پہ 230 روپے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپتمبر 2023 کے اندر قیمتیں اپنے عروج پہ گئیں تو یہ 331 روپے لیٹر کے اوپر پہنچ گیا. اے جڑے پاکستان میں مسائل ہی کڈن آئے سن، یہ جڑے کہندے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں جو پچھلے مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں. اور آپ اس کے بعد آ جائیں تو 15 جولائی حالیہ ایڈجسٹمنٹ میں 272. اگر آپ ایک مطالعہ دیکھ لیں تو پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی، پچھلے 15 ماہ میں. اور رواں مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن
फ्यूल कॉस्ट से हर चीज जो है वो राइज कर जाएगी और गरीब की तबाही हो जाएगी। अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते होंगे, नहीं तो मिडिल क्लास तबाह हो गया जिसने अपनी सफेद पोशी का भरम रखना है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। गरीब आदमी बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन से मैंने मतलब है कि ये नाच गा रहे थे और खुश हो रहे थे कि असी ऐसा बजट दे देता तो वैसा बजट दे देता, तो थोड़े वास्ते तो बजट वारे च है। बैंकर थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है तो बैंकों की मौज कराई जाता जे, सारी सिक्योरिटी जमा कराई हुई है जनाब बैंकों में, आवाम का पैसा प्राइवेट बैंकों पे तो मौजा की जाओ तो पैसे खाई जाओ। चीनी जो है ना जी, उसकी बात न करें तो ये भी बहुत जुल्म वाली बात होगी। चीनी जो है वो 200 रुपए किलो तक, अगर आप सब लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो पहुंच गई है। और चीनी का बड़ा सिंपल सा मामला है, हुकूमत ने पहले 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। ये वादा किया कि चीनी की वाफिर मकदार जो है वो बाकी रहेगी जनाब, ते मगर ऑब्वियसली झूठे ने, डाकू ने, फरेबी ने झूठ बोला इन्होंने। उसके बाद इस बरामद के नतीजे में मार्केट में किल्लत पैदा हुई, वो 140 वाली कीमत वो 200 के ऊपर पहुंच गई। और जो आपको याद है, मैंने चंद महीने पहले यहीं आपसे ये चीनी के ऊपर बात की थी, तो मैंने कहा था कि ये दोबारा यही बहाना होगा और फिर ये कहेंगे जी हुण असी फिर दोबारा एक खांचा लगेगा। पिछला स्कैंडल अभी तक खुल के उसके जिम्मेदारान को कोई वो नहीं हुआ और ये इस खांचे के अंदर जनाब दोबारा, अगर आपको याद हो यहीं बैठ के इसी टेबल पे हमने बात की थी। अब इन्होंने क्या किया है कि अवाम की जेब पर 60 रुपए फी किलो का डाका मार रहे हैं। ये 60 रुपए फी किलो का डाका बज रहा है। और हालात ये देखें कि चीनी की किल्लत पैदा होने के बाद आप 5 लाख मैट्रिक टन का दरामद का फैसला करते हैं जीरो टैक्स और जीरो ड्यूटी पर। ठीक है जी, मैं उन्हें नहीं कहना चाहता, मैं देखे ना फिर आप कहेंगे जी जीरो टैक्स अगर ड्यूटी लगाते तो और महंगी हो जाती। असी तो कहते हैं कि ये तो इंपोर्ट करनी नहीं चाहिए सी, आपको पहले एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, फिर आपको इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। हम तो उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अब जब आप जीरो टैक्स और जीरो उसके ऊपर कोई चीज ला रहे हैं तो जो इसको इंपोर्ट कर रहा है उसकी जेब में, अब आप समझ रहे हैं कि खास माफिया को ये फायदा पहुंचाने के लिए अवाम की मंजी ठोकी जा रही है, हमारे पंजाबी में कहते हैं। देखिए, इस दरामदी फैसले पर 72 अरब रुपए का अवामी पैसा खर्च किया जाएगा, जबकि चीनी माफिया ने पहले ही 92 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये ऑलमोस्ट ये सारे बासर जो मिल के कोई 90 अरब रुपए का तमाशा ये ताजरों ने लगाया और ये हम सब बैठ रहे हैं। 26 लाख टन चीनी जखीरा करने की इतलात। ठीक है जी, ये बजट के अंदर हमने कहा था कि ये इस तरह नहीं है। अगर है और इसके बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये अवाम ना दुश्मनी नहीं है। एक पास तुसी कहते हो साढ़े कोल इतनी साड़ी रिक्वायरमेंट है 26 लाख टन टीन और फिर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारा पाकिस्तान का न सिर्फ मालियाती क्रेडिट डिस्टर्ब हुआ है, अपने जेहन में रखिएगा, बल्कि मुस्तकबिल में कर्जों, इमदाद और सरमाया कारी के रास्ते भी इससे बंद हो सकते हैं। जब आपका क्रेडिट रेटिंग आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपकी बाकी चीज़ें भी इस पर ख़राब होती हैं। बहरहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसी किस्म के बेहुदा किस्म के फैसले करती है और करती आ रही है। बस मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको सुना देता हूँ। सिराई साहब तुसी बोर तो नहीं हो रहा, चीज़ें थोड़ी जी और भी नहीं। देखिए जी, हमारे हुकूमत में 150 रुपए लीटर तक पेट्रोल, आज 272, डीजल 145, आज 284। ये जिस दिन हम गए मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। डॉलर 183, आज 286। बिजली 16 रुपए यूनिट, आज 48 रुपए यूनिट। एलपीजी गैस 142 रुपए केजी, आज 233 रुपए केजी। आटा 58 रुपए केजी, आज 208 रुपए से 416 रुपए तक सिलसिला जा रहा है। शुगर 86 रुपए केजी, आज 200 रुपए केजी। घी 480 रुपए केजी, आज 540 रुपए केजी। कुकिंग ऑयल 320 रुपए केजी, आज 550 रुपए केजी। राइस 140 रुपए केजी, आज 400 रुपए बासमती की गल कर रहे हैं। अंडे 130 रुपए दर्जन, आज टक्का साहब 270 रुपए दे एड़ गेड़ हो गया जे काम। दूध 106 से, नहीं टक्का साहब ऐसे कह रहे हैं, मैं लगता है अंडे तुसी आप नहीं जलेंदे। दूध जो है वो 106 रुपए और आज 220 रुपए। आप ये देखें, ये कहर इन्होंने मचाया हुआ है
انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کوئی نیو یارک کے حکمران سمجھتے نہیں, یہ کوئی برمنگم کے حکمران سمجھتے نہیں. وہ تسی پاکستان کے حکمران بندے بھوک مرتے پے جے, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کی. اور جو ہم کہتے ہیں نا ایک کامن امپریشن ہے بھی روٹی نہیں ہے کھانے کی, لوگ جو کرتے ہیں اپنی روٹی کے لیے کرتے ہیں. میں تو سارے روٹی کھان پین دے ایڈیبل اس کی میں نے آپ کو گنوائی ہے. یہ جو انفلیشن ہے, میں نے ابھی باقی چیزوں کی طرف, سکول ہو گیا, یہ آپ کی یہ گاڑیاں ہو گئیں, یا آپ کی گھر کی چیزیں ہو گئیں, آپ کا دوسرا سامان ہو گیا, آپ کی میڈیکل ہو گئی, تھوڑی دوائیاں ہو گئیں کھان دیا. اس پاس سے تو تسی آؤ گے تو تسی تو پھر مطلب ہے مشکل سے آپ اپنے کپڑے افورڈ کر سکتے ہیں. پھر ایک مڈل کلاس کا آدمی پھر اور تو وہ بھی پتہ نہیں کیا حالات ہیں. سنے دھوبیاں نے بھی اپنا ریٹ بتا چھڑیا جی, انہوں نے بھی تو روٹی کھانی نا. مگر یہ دھوبی بنے ہوئے ہیں, یہ اصل ہے دھوبی نے قوم 47 والے عوام نے دھوتی جا رہے ہیں, دھوتی جا رہے ہیں. وہ پرانے زمانے سے دھوبی سا نا ڈنڈے نال کپڑے, یہ پوری قوم نو ڈنڈے نال دھو رہے ہیں بہ کے, معاشی ڈنڈے کے ساتھ ہمارا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں. ایسے یہ ظالم اور مطلب ہے یہ بد کردار قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ریزولوشن آئی, اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اور کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کلیئرٹیز آ چکی ہیں, بار بار آ چکی ہیں. پر ہوں جہاں بندہ نہ سننا چاہے تو اس کا کی علاج ہو سکتا ہے, کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. 5 اگست خان صاحب کی طرف سے دی ہوئی ڈیٹ ہے, اینڈ دیٹ ریمینز the way. So party will build momentum gradually, اور پارٹی کے چاروں طرف کے جو صدور ہیں they have been informed, they have been told, they are holding their meetings, they are holding small events, and those small events this week will turn into a little bigger events, and then momentum جیسے اس کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حسام افضل 9 مئی کے کیسز کا ایک سٹار وٹنس بتایا جاتا ہے, کہ جنہیں اپنی یہ پولیس کا ملازم ہے جس نے بڑی جناب وہ سازش جڑی ہے نا وہ بڑی سنی تے, اور انہوں بڑا پتہ لگیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ 9 مئی کا پروگرام بن رہا ہے. اب اس کے سامنے سازش تیار ہوئی ہے. یا میں تعریف کروں گا اپنے وکیل برہان معظم صاحب کی, کہ انہوں نے ٹرائل کے دوران جب بار بار تقاضا کیا کہ جناب روز نامچہ تو لے کے آؤ, کہ صاحب سن کتنے, کیا یہ سازش سن رہے تھے, ان کے سامنے سازش بنائی گئی ہے. تو کوئی ذرا دیکھیں نا, پولیس کے پاس یہ سسٹم تو ہے نا کہ روزنامچے میں تو لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سپاہی کی یا کسی آدمی کی ڈیوٹی پرائم منسٹر کے گیٹ کے اوپر ہے یا اپوزیشن والوں کے سامنے سادہ کپڑوں میں کہیں ریڑھی تے کھلوتا جی, وہ لکھی ہوتی, ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے بڑی آہو بکا اور بڑا ڈرامہ تے اج کر دیں تے کل کر دیں تے یہ کر دیں تے وہ کر دیں. بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوا جناب کہ وہ روزنامچہ, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ روزنامچہ وہاں پہ آ گیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ ایک نام اور میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. جب روزنامچہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ موصوف جو تھے یہ تو اس دن چھٹی پہ تھے, اور یہ تو ڈیوٹی پہ تھے ہی نہیں. اور ایک آدمی جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو روز نامچے میں وہ اتنا ناراض ہوا ایس ایچ او روز نامچہ لکھتے ہوئے کہ اس نے روز نامچے میں یہ لکھا کہ بھائی تم کیونکہ ہیبیچول چھٹیاں کرتے ہو حسام افضل صاحب, تو ہوں میں تینوں معافی نہیں دینی, اب تمہاری معافی ہوگی جب تم ایس پی کے سامنے پیش ہو گئے. یہ روز نامچے میں لکھا. اب جیسے ہی وہ روز نامچہ عدالت میں پیش ہوا کہ جس آدمی کی گواہی کے اوپر یہ ساری کی ساری سازش جو ہے یہ بنی گئی ہے, جس کے سامنے اور جس نے سنا ہے, وہ تو بھائی اس دن چھٹی تھی سی. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کیس کے پلے کیا رہ گیا. یہ بس پچھلے 2 کی چیزوں میں یہ بات زیادہ خاص ہائی لائٹ نہیں ہو سکی, مگر 9 مئی کے مقدمے میں وٹنس صاحب جڑے نے وہ سرکاری ڈیوٹی تے نہیں, وہ چھٹی تے سن, اور ان کی رپورٹ وہ ایس ایچ او نے لکھی ہے اور بڑے غصے چ لکھی جائے. اور حالت یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جی, یہ جو صاحب ہیں یہ آفیشیل ڈیوٹی رجسٹرار تھا شادمان پولیس اسٹیشن کا, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ یہ وٹنس صاحب پوسٹڈ تھے اور وہاں سے یہ غائب تھے. ایک انٹینس 8 گھنٹے کا کراس کویسچننگ سیشن ہوا. کتنا سر؟ 8 گھنٹے کا کراس ایگزامینیشن ہوا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے 9 مئی کیس والے, تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں کی حالت خراب ہو گئی, ان کی بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا,
ٹھیک ہے جی, اور اس نے وہاں سے معذرت کر لی. یہ جب 8 گھنٹے کا معاملہ ہوا تو جناب تفتیشی کا بلڈ شوگر لیول تلے چلا گیا, تو وہ دی حالت خراب ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرے تفتیشی صاحب اسائن ہوئے وہ عمرے واسطے چلے گئے سعودی عرب. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج لے آئیں, اس میں چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اور ہمیں تکلیف ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی. بہرحال اینی وے, یہ تو کیس دھڑن تختہ ہو گیا. اس کیس کے پلے تو ہے کچھ نہیں. ہوں تسی دبڑ کے سنی نال زور نال کچھ کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو, وہ تمہیں ہوں مطلب ہے کہ زور تے تمہیں پتہ ہے آج کل اس ملک کے کی حالات نے. مگر یہ کیس ہمارے دیکھنے میں, لائر کے دیکھنے میں, برہان معظم کہتا ہے یہ کیس فارغ ہو گیا ہے. مطلب مین وٹنس ہی فارغ ہو گیا, وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ, وہ چھٹی کے اوپر تھا. دوسرا, کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو ملٹری ٹرائل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا زیادتی ظلم ہو رہی ہے. ان کو جو ہے مطلب ان ہیومین قسم کی کنڈیشنز ہیں. میں اگین کہتا ہوں جو پرزنرز آف وار بھی ہوتے ہیں, دیکھو نا جی, تسی ہندوستان والا بندہ پھڑیا جاتا ہے, تسا انہوں چاہ ہی پیاندے ہو بڑی, پھر وہ چاہ دی تھوڑی تعریف بھی کرتا ہے, اچھی گل ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو قیدی آئے ان کی بھی زینے جو ہیں انہوں نے ڈھیلی کروائی, اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہ تو یار آپ کے اپنے پاکستانی, آپ کے اپنے مسلمان, آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور ان کا بھی فیصلہ مطلب ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. ان کی اپیل کے حوالے سے وہ 45 دن بھی مکمل ہو گئے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لیجسلیٹ کرے یہ حکومت, اور اس بے شرم حکومت نے لیجسلیشن بھی کوئی نہیں کی ابھی تک اس کے اوپر. تو ان حالات میں کم از کم جو ان کا, دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے, کم از کم وہ حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلاب. سیلاب تو میں اس واسطے ذکر کراں گا کہ بہت نچدے اور ٹپدے رہے نے پنجاب دے وزیر. سمجھتے نا آپ, ناچنا اور ٹاپنا سمجھتے ہیں نا, جب ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنس ہون, وہ پھر نچن ٹپڑ ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑا وہ آپ کا جو موقف دینا نہیں ہوتا, اس کو ہم تو اپنی زبان میں انہوں ٹپنا ہی کہنے ہیں کہ جی ٹپ رہے نے, ویکھو آ جاؤ بھی ٹپ رہا ہے, وہ بھی ٹپ رہا ہے. مطلب 3 دن ہو گئے مسلسل ٹپ ہی رہے نے. تو جڑے ٹپن والے سوات والے واقعے تھے, جو دل خراش واقعہ تھا, اور اس کے اوپر ہم سب نے افسوس کا اور تکلیف کا اظہار کیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہماری لوگ ہیں وہ ڈسکا گئے, اور ان سب کو وہ چیکس جو تھے, دیکھیں کسی چیک سے کسی کی وہ واپس تو نہیں آ سکتی ہے, مگر یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے. میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے, پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں, تو پوچھاں گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالیہ یہ PDM پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی. 200 یہ ان کے PDM کہہ رہا ہے, تھوڑا PDM پنجاب والا 290 مکانات گر گئے ہیں. ہاں جی ہوں دسو کوئی پریس کانفرنس, بھائی جی جڑے چاروں تسی ٹپدے ہو, میں تھوڑے تو پوچھ رہا ہوں سارے تو پنجاب والے تو, کوئی پریس کانفرنس یہاں سے پنجاب والے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے. اللہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, سب صوبوں میں محفوظ رکھے, سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو یا کسی شخص کو اس امتحان سے نہ گزارے. مطلب بے حیائی دی کو حد ہے. 63 آدمی تمہارا PDM کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے, وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا. کوئی پریس کانفرنس, 290 مکان گرے, کوئی پریس کانفرنس, کوئی DC فارغ ہوا تمہارا, کوئی اسسٹنٹ کمشنر فارغ ہوا تمہارا, کوئی ADCG فارغ ہوا تمہارا, کوئی انکوائری مارک کی تم نے کہ کیسے 63 آدمی جو ہے ان کی جان چلی گئی. تم لوگ جو ہے لوگوں کی اموات کے اوپر سیاست کرتے ہو, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. فیصل آباد 9, ساہیوال 5, پاک پتن 3, اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو. بتاؤ کیا فیصل آباد, ساہیوال, پاک پتن اور اکاڑا کے DC فارغ کیے ہیں؟ کیا وہ ADCG فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟
KP کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟ کوئی تماشا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے ہو؟ بے حیاؤ بولو نا اب کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. لاہور کے اوپر اربوں روپیہ تم لوگوں نے خرچ کر دیا, سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے لاہور کی خوبصورتی ڈال. اور بڑھیا پہ آجے وینس اتھے کشتیاں چلا لو, اتھے کشتیاں ٹپا لو, پھر بندے گلاں کر دینے انہاں دیاں نوکریاں دے پیچھے جاندے ہو, غریباں نو کٹ دے ہو, مار دے ہو, پھر آندے کول اپنے حق بیان لیندے ہو. حیا کرو, کوئی شرم کرو تم لوگ. مونسون کی بارشوں سے جناب جو ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ہدایات ہیں جی, خبر چل رہی ہدایات ہیں چیف منسٹر کی جی, بڑے طبی, ہمیں پتہ ہے مرن تو بعد طبی تسی جڑا ہے وہ امداد انہوں نے فراہم کر دیو. مرن تو بعد تو انہوں دا حق بڑھتا ہے طبی امداد ہے نا جی, تو کر چھڈو. تو کو حیا کرو, بندے بنو. مطلب ہے کہ انسانی جانا تو سیاست اچھی نہیں ہوتی. شرم کرو, شرم تم لوگ, میں تمہیں بار بار کہتا ہوں. پر آخر میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے. میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں. مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے, صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں. آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے. بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. آپ عمران خان صاحب کی فیملی کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جو ہے عمران خان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے. ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ ان سب کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل اسٹیچر کا چینل ہوتے ہوئے آپ اس قسم کی ضعیف قسم کی جو ہے وہ گفتگو صبح سے چلا رہے ہیں اور بار بار چلا رہے ہیں. کسی کا ورشن نہیں چلا رہے ہیں, بس ذرائع کہہ کہ جنہوں مرضی تسی ٹھوک دیو. کیا وقاص اکرم انفارمیشن سیکرٹری ہے PTI کا, وہ اویلیبل نہیں تھا ٹی وی پروگرام کے لیے؟ تو آپ کے پروڈیوسر ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ ہمیں فون کرتے نہیں ہیں, تھکتے. تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ کو بڑی اندر کی باتوں کے لیے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں چیف منسٹر سے بھی اور وزیروں سے بھی. بیرسٹر سیف آپ کے منسٹر ہیں. سو بالکل ہم آپ کے ذرائع سے چلانے والی جھوٹی خبر اور رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, نمبر 1. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. ہم ARY سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. اس طرح جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے اوپر خبریں چلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ اب کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو آپ بے بنیاد اور جھوٹا رنگ دے کے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک اچھا کھیل ہے, ٹھیک ہے, ذرائع صحافت کا حصہ ہے, ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے. بٹ یار کچھ یہ نہ بندیاں نہ تسی نہ لیا, پاکستان اتنے اویلیبل نے, آپ ان سے پوچھیں تو صحیح. سو وی کنڈیم دس اینڈ یو مسٹ اپولوجائز کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا. ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ریچ دی آپ لوگوں کی آواز, تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. تھینک یو جی, پلیز. 2 سوال ہیں. آپ نے جمشید